بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 194 ہجری میں حضرت نعمان بن نبی صاحب المشہور حضرت امام شافعی دوسری مرتبہ مکہ سے عراق تشریف لائے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 سال بعد بغداد میں قیام کیا۔ اس قیام کے دوران بہت مشہور واقعہ کچھ یوں پیش آیا۔ ایک دن حضرت امام شافعی کی مجلس لگی ہوئی تھی کہ آپ تبلیغ دین میں مصروف تھے۔ ایک دن شور ہوا کہ بغداد کے گورنر تشریف لا رہے ہیں۔ خیر گورنر بغداد آیا، بیٹھ گیا اور آپ کی مجلس خاموشی سے سننے لگا۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ نے دریافت کیا کہ آپ کے آنے کی وجہ کیا، تو وہ کہنے لگا میں نے آپ کے چرچے اپنے شہر کے علماء سے سنے ہیں، لیکن میرے پاس ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا کسی کے پاس کوئی حل نہیں، اور میری بیوی اس مسئلہ کی وجہ سے 2 ہفتوں سے پریشان ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے گورنر کا سوال سنا اور مسکرا کر کہنے لگے گورنر صاحب کیا آپ مجھے اپنا پورا مسئلہ بتائیں گے؟ گورنر فوراً سوچ اٹھا، حضرت میں نے یہ سوال اس کی عالم سے پوچھا ہے تو ہر ایک نے یہی جواب دیا، یہ ایک سوال ہے جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، جبکہ میرا مسئلہ اس سوال کے جواب کے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ گورنر اپنے مسئلہ کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے کہنے لگا، حضرت والا، بات یہ ہے کہ 2 ہفتے پہلے ایک خوبصورت رات میں اور میری بیوی پیار و محبت کی باتوں میں مگن تھے۔ ہم خوب ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے۔ پھر ایک بات پر میری بیوی مجھ سے روٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنی بیوی سے صحبت کرنی چاہی بھی میں نے اسے ہاتھ ہی لگایا تھا تو وہ مجھے کہنے لگی، پیچھے ہٹ جاؤ جہنمی، آج مجھے ہاتھ مت لگانا۔ بس میرا یہ سننا تھا کہ میرا بڑا غصے سے آسمان کو چھونے لگا کہ میری بیوی مجھے میرے شرعی حق سے کیسے روک سکتی ہے، کیونکہ مجھے حضور نبی کریم کی یہ حدیث یاد تھی کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو حاجت کے لیے بلائے تو وہ ضرور اس کے پاس جائے، چاہے وہ تنور پر روٹی ہی بنا رہی ہو۔ اس لیے جیسے ہی میں نے اپنی بیوی کے یہ الفاظ سنے کہ پیچھے ہٹ او جہنمی، مجھے ہاتھ مت لگانا، تو میں بھی غصے سے یہ کہہ دیا، ٹھیک ہے اگر میں جہنمی ہوں تو پھر میں بھی تجھ کو طلاق دیتا ہوں۔ بس صبح ہوتے ہی ہم دونوں پریشان ہو گئے، یہ ہم سے کیسی غلطی ہو گئی۔ بیوی کو بھی غلطی کا احساس ہوا کہ میں اپنے خاوند سے ناراض تھی، مگر مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے تو غلطی کر لی۔ صبح میری بیوی مجھ سے پوچھنے لگی کہ مجھے طلاق ہو گئی یا نہیں۔ میں پریشانی میں کہنے لگا، طلاق کی شرح تو اس بات پر ہے کہ اگر میں جہنمی ہوا، کیونکہ میں نے کہا تھا اگر میں جہنمی ہوں تو مجھے طلاق ہے۔ پھر گورنر بغداد حضرت امام شافعی سے کہنے تک 2 ہفتوں سے اپنے شہر کے ہر عالم کو بلا کر اس سوال کا جواب پوچھ چکا ہوں، مگر کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی کو کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہتا۔ امام شافعی نے فرمایا، گورنر بیالہ، اس کا جواب دینے کے لیے مجھے آپ سے صفائی میں کچھ باتیں پوچھنی پڑیں گی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ امام شافعی نے خاوند سے کہا، مجھے اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتاؤ جس میں آپ کوئی گناہ کرنے کا موقع رکھتے ہوں، گناہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو، مگر اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا ہو۔ گورنر کافی سوچنے کے بعد کہنے لگا، یہاں ایک دفعہ ہمارے قریبی شہر میں قحط پڑا تو وہاں سے لوگ بغداد آتے تھے تو میں ان کو اناج دے دیتا تھا۔ اس طرح ایک دن نہایت خوبصورت عورت اپنے بچوں کے لیے اناج دینے پہنچ گئی۔ مجھے وہ اس قدر اچھی لگی کہ میں اسے تنہائی میں لے گیا اور اسے کہا کہ اناج صرف اسی صورت میں ملے گا کہ پہلے میری خواہش پوری کرو۔ وہ نیک عورت اور نیک باز اور اللہ کی پیاری تھی۔ وہ کہنے لگی، اگر تمہیں یہ بات کرتے ہوئے اللہ سے حیا نہیں آئی تو مجھے تو آتی ہے نہ، میں ہرگز یہ کام نہ کروں گی۔ مجھے یہ سن کر غصہ آ گیا، میں نے محل کے تمام دروازے بند کر لیے۔ جب وہ بے بس ہو گئی تو کہنے لگی، اے حاکمِ وقت، اللہ سے ڈرو، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس کے یہ الفاظ سیدھے میرے دل پہ جا لگے، میری آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے نہ صرف اس عورت کو جانے دیا بلکہ خود کے لیے اور اس کے سارے شہر کے لیے ناز لے کر ان کے شہر میں پہنچ گیا اور وہاں کے ہر گھر کو اللہ کی رضا کے لیے بھیج میں اناج تقسیم کیا۔ حالانکہ اگر میں چاہتا تو میں اپنی سبزی کی خواہش پوری کر لیتا، مجھے کسی سے پوچھنا بھی نہیں تھا، مگر اس ایک لڑکی کے یہ الفاظ سن کر میرے دل میں اس طرح گرے، مجھے اللہ کا خوف آ گیا اور میں نے گناہ کے اس موقع سے بچنے کے لیے اپنی لڑکی کو واپس بھیج دیا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو میں کر سکتا تھا، مگر اللہ کی خوف کی وجہ سے میں نے نہیں کیا۔ جب اس نے یہ واقعہ سنایا تو امام شافعی نے اسے کہہ دیا
کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ نے چونکہ فرما دیا لہٰذا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے یہ بندہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پورے مجمع سے کہنے لگے آج یہ مسئلہ یاد کر لو، بے شک بیوی شوہر کو بنا کسی شرعی عذر منع نہیں کر سکتی۔ شرعی عذر میں ایام حیض، بیماری یا شوہر کا حد اعتدال سے زیادہ منحل ہونا کہ جس کی بیوی میں طاقت نہ ہو۔ طلاق کی بات رہی تو منع کرنے سے طلاق نہیں ہوتا، بلکہ خیر فرمایا جب شوہر نے اپنی بیوی کا ڈاکٹر کو بلایا اور فرمائی کہ اسی طرح میں اس نے رات گزاری تو صبح تک خبر بھیجتے ہی مسئلہ کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس جدید دور میں جہاں کام کا بازار گناہ کرنا بے حد آسان ہو چکا ہے، جو بچہ یا بچی اپنے آپ کو پاک دامن رکھے اور